السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور گھومتی چائے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم جناب آ گئے ہیں اور آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ جناب ہم کیا کھانے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کیا کھانے لگے، ہاں بہت مزے کی ڈش ہے، بہت مزے کی ڈش ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکرونی۔ اس میں جناب یہ انڈا ونڈا میں نے خود ڈالا ہے، تو باقی تو مکرونی ہے آپ جو بڑی تیزی سے بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکرونی جو ہے نا بڑی تیزی سے بنتی ہے۔ اور آج جناب آپ کی جو گھومتی چائے ہے نا وہ بھی کمال کی ہے، دیکھیں تیز بھاگ رہی ہے، جس طرح مہنگائی نہیں بھاگ رہی عمران کی، اسی طرح مہنگائی کی طرح یہ بھی تیز بھاگ رہی ہے۔ اچھا جی، مہنگائی کے اوپر میں نے ویڈیو بنا دی آپ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ جناب ریحام خان آج ہار گئی ہے اور زلفی بخاری جیت گیا ہے۔ دونوں ہی عمران خان کے قریبی ہیں۔ ریحام خان کا تو سب کو پتہ ہے، بیوی رہی ہیں، اور زلفی بخاری بھی ان کے قریبی ہیں۔ وہ موجودہ جو بیوی ہے اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن اس کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ریحام خان نے الزام لگایا تھا، بسم اللہ پہلے چکھ لوں کیا ہے یہ بہت ٹیسٹی ہے، بہت مزے کا ہے۔ چائے بھی پی لیتا ہوں۔ زبردست۔ ریحام خان نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان اور زلفی بخاری نے مل کے امریکہ میں جو ایک ہمارا ہوٹل ہے روز ویلٹ، بڑا ہوٹل ہے VIP، وہ اونے پونے خرید لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جناب زلفی بخاری نے، چونکہ ریحام خان لندن میں رہتی ہے، زلفی بخاری بھی نیشنل لندن کا ہی ہے، پتہ ہے سب کو، اس نے لندن میں اس کے خلاف کیس کر دیا، اور وہاں پہ عدالتیں ایسے فیصلہ کرتی ہیں، دیکھ لیں یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ عدالت نے ریحام خان کو کہا ہے ایک تو وہ معافی مانگے کھلے طریقے سے، یہ ایف اینڈ بٹ لگا کے نہیں، اور دوسرا اس کو 50,000 پاؤنڈ، یعنی کہ تقریباً وہ 1,20,00,000 کے قریب وہ اس کو پیمنٹ بھی دے دے۔ تو انہوں نے جناب وہ پیمنٹ بھی دے دی، اور آج وہ معافی بھی مانگ رہی ہیں، بار بار TV پہ آ رہی ہیں۔ تو یہ انصاف ہو گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، یہ انصاف ہے۔ یہاں پہ اگر یہ مسئلے ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا، شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے کا ہرجانہ کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ 2 سال سے عمران آ ہی نہیں رہا، ہائے ہائے سبحان اللہ، بلکہ 3 سال ہونے والے ہیں، اور اب وہ خود ہی اپنی موت آپ مر جائے گا کیس۔ ایک تو یہ سر لندن کی خبر تھی، ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے جو لندن سے آئی ہے نا، افسوسناک خبر ہے کہ لندن میں ایک ان کا MNA ہے، جیسے ہمارے MNA ہوتے ہیں نا، ڈیوڈ، وہ چرچ میں کوئی تھا، مصروف عبادت میں تھا یا چرچ میں تھا، تو وہاں پہ کسی نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے چاقو سے، اور وہ بیچارہ ادھر ہی جو ہے نا فوت ہو گیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا چاقو سے وار کر کے مار دیا گیا ہے، ملزم گرفتار ہو گیا ہے، ابھی یہ نہیں پتہ چلا کہ ملزم کون ہے۔ یہ دوسری خبر تھی، بسم اللہ۔ باقی جناب آپ کو میں نے کل کے مریم نواز کے جلسے کی رودات سنا دی ہے، بڑا گرم جلسہ ہے، نواز شریف تقریر کر رہے ہیں، اس میں بڑے اہم اعلان ہونے والے ہیں، جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں جی بہت اہم اعلان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن نون لیگ کے اوپر اندرونی طور پہ دباؤ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 90% جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کے حکومت میں آؤ. یہ دباؤ آ رہا ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب وہ آزاد پارٹی ہے نون لیگ, ان کی مرضی ہے, جیسے مرضی وہ کریں. نواز شریف کی تو یہ مرضی نہ ہے نہ ہوگی, مریم کی نہ مرضی ہے نہ ہوگی, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. عوام اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام نواز شریف اور مریم کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام 100% تقریباً. لیکن جو ایم این اے ہیں, ایم پی اے ہیں, یہ جو مشیر وزیر رہے ہیں, وہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف عربی گھوڑا بن جائے اور اس کے اوپر پھر جو مرضی سواری کرے. ٹھیک ہے. یہ بہت مزے کا ہے یہ نا. جس چیز میں انڈا آ جاتا ہے وہ میرے لیے بڑا مزے کا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دوستو بڑی خبریں ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے, پھنسا ہوا ہے. اور ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اپ ڈیٹ کریں. شیخ رشید نے کہا ذرا ٹھنڈے ہو کے رہو, 7 دن اور لگ سکتے ہیں, 7 دن اور لگ سکتے ہیں. اور ٹک ٹک لگی رہتی ہے, وہی تسی فکر نہ کرو. باقی جو ہے نا وہ یہ عمران خان سنبھال لے گا. ذرا سا اختلاف ہوا, سب سے پہلے یہ جی ایچ کیو کے یہ جو ہے نا شیخ رشید, اس نے استعفیٰ دے کے کہنا ہے او السلام علیکم عمران خان, تو تے مینوں چپڑاسی کہندا سے. پھر ایسے اختلافات آ جاتے ہیں نا. اور ذرا سا ٹینس ہو, ایم کیو ایم نے کہنا السلام علیکم عمران, تیرا ساڑا کوئی تعلق ہی نہیں سی. تو یہ سارے پیڈ ہیں یا پے رول پہ ہیں, یہ والے لوگ سارے. اس لیے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. ان کو کہو نا سٹ, یہ بیٹھ جاتے ہیں, کہو سٹینڈ, کھڑے ہو جاتے ہیں. سٹ سٹینڈ سٹ سٹینڈ, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. جیسے بچپن میں ہمیں استاد بٹھاتے تھے نا, سٹ تو بیٹھ جاتے تھے, سٹینڈ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک اچھی خبر بھی ہے کہ 2 سال کے بعد سعودی عرب نے خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے مکمل طور پہ کھول دیا ہے. اور وہاں جتنے ویکسینیٹڈ لوگ ہوں گے, جن کو ویکسین لگی ہوئی ہوگی, وہ جناب وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. انہوں نے بالکل اب کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں بھی کرونا الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈینگی تھوڑا سا سر اٹھا رہا ہے, لیکن کرونا جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اب دیکھیں باقی کے ملکوں میں کیسے اس کو کیا جاتا ہے. اس وقت جو باہر کے ملک ہیں نا, وہ ایسے پیاسے بیٹھے ہیں ٹورسٹوں کے لیے کہ ٹورسٹ آئیں. تو وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ اٹریکشن پیدا کر رہے ہیں, اور کچھ کریں گے کہ آئیں جی ویزا لیں اور ہمارے ملک کی سیر کریں, ویزا لیں اور ہمارے ملک کی سیر کریں. اینو تو آج میں بھول ہی گیا. شیر ساڈا اصلی شیر کل گجے گا, کل مریم نواز دے نال گجے گا. پی لو. ٹھیک ہے دوستو. تو اور جناب ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ جناب, چھوٹی سی اسے آپ کہہ لیں, کہ عثمان بزار نے 8 ارب روپے کا نیا جہاز منگوا رہے ہیں, اور 46 کروڑ روپے کی نئے وزیروں مشیروں کو جو گاڑیاں دے رہے ہیں. یہ بھی ایک خبر ہے, دیکھ لیں مدینہ کی ریاست میں کیا ہو رہا ہے اور کیا عمران نے کہا تھا. تو عمران کہنا یار تسی بے وقوف ہو, میں تو تہاڈے نال مذاق کیتا, تسی ساری گلاں میریاں سچ سمجھ لئیاں نے کہ میں تو تانوں کہیا سی میں سائیکل تے آواں گا تے سائیکل لے آواں گا. یہ میں نہیں سی کیا میں سائیکل تے آواں گا, سائیکل لے آواں گا. تسی سارے سائیکل تے آ گئے ہو. چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہر بندہ سائیکل پہ آ گیا ہے.